چلیے بسم بسم اللہ اللہ شروع الرحمن کرو. الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اربعین نووی میں ہم لوگ 29ویں حدیث الحدیث التاسع والعشرون پڑھنے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ پہلے حدیث کی عبارت خوانی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ چلیں کوئی حدیث پڑھیں مشائخ؟ کیا شیخ علیم یا شیخ فضل صاحب؟ الحدیث التاسع رفیق والعشرون۔ صاحب مستعد ہیں؟ رفیق صاحب مسئلہ نہیں ہے، شیخ رفیق بھی پڑھیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی پڑھ لیں۔ میں اسپیئر ٹائر ہوں میں انشاءاللہ. کوئی نہیں پڑھا تو میں پڑھتا. مسئلہ نہیں، پڑھیے۔ اب کوئی بھی ابھی نکالے نہیں ہے شاید۔ حدیث نمبر بسم اللہ 29۔ الرحمن الرحیم. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون السجدة. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. جی چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اربعین نووی میں یہ 29ویں حدیث ہے جو ہم لوگ آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول ایسے کسی کام کا مجھے مشورہ دیں یا ایسی کسی بات کی مجھے رہنمائی کریں کہ میں اگر یہ کام کروں تو مجھے جنت میں داخلہ مل جائے اور جہنم سے میری دوری ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد سألت عن عظیم، یقیناً آپ نے ایک بہت ہی بڑی چیز کا سوال کیا ہے۔ بڑی چیز اس معنی میں کہ جنت میں داخلہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی آسان بات نہیں، یہ بالکل بہت ہی عظیم چیز ہے۔ اور جنت کی راہ جو اللہ تعالیٰ نے حفت الجنت بالمکارہ، یعنی مشکل سے مشکل ترین چیزوں سے جنت گھری ہوئی ہے، ان ساری چیزوں کو انسان پورا کرے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، تب جا کر جنت میں داخلہ ممکن ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک عظیم چیز ہے، اور اسی عظیم چیز کا انہوں نے سوال کیا تھا۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن یہ جو اتنی عظیم چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کر دے وہ آسان بھی ہو جائے گا۔ یہاں پر اور ایک بات کہ جو بھی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، جو طلبۃ العلم ہیں، انہیں چاہیے کہ بالکل ان کے ذہن پر ہمیشہ ایسی ہی چیز سوار رہے جس طرح صحابہ کرام پر تھی،
جو آپ نے یہاں پر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ مجھے ایسا کام بتلائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے. تو طلباء یا طلبۃ العلم ان کی ہمت اور ان کی سوچ بھی بالکل صحابہ کرام کی طرح ہونی چاہیے کہ بالکل جس طرح صحابہ کرام ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہتے تھے کہ جنت میں کون سی چیزیں ہمیں لے جائیں گی ان کاموں کو ہم کریں، ان چیزوں کی بابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں. تو یہ چیز ہمیں بالکل ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علم حاصل کرتے تھے اور اس میں سب سے پہلے یہ چیز انہوں نے جو پوچھی تھی یہ چیز یہاں پر بیان کی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے لیے جو باتیں رہنمائی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تعبد اللہ لا تشرکوا به شیئا، عبادت اللہ کی ہو اور ساتھ میں شرک بھی ہو تو پھر وہ عبادت بھی بیکار ہے. مثال کے طور پر ایک انسان اللہ کے لیے عبادت بھی کرے، غیر اللہ کی عبادت بھی کرے تو پھر اس کی عبادت نہیں، اس کی عبادت اکارت ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. تو یہ بات شرط کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، تعبد اللہ لا تشرک به شیئا. اسی طرح تقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت، کہ نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزوں کی ادائیگی، حج کی ادائیگی، تو گویا کہ ارکان اسلام جو 5 ہیں ان تمام کو اس حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے. یہ تعبد اللہ لا تشرکوا به شیئا، اس میں ہی توحید کی بات. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید جنت میں جانے کے لیے جو بھی رہنمائی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں ذکر کی ہیں اس میں یہ بھی ہے الصوم جنہ، روزہ انسان کو ایسے ہی حفاظت کرتا ہے جس طرح ڈھال انسان کے بدن پر ہونے والے ہتھیار کے حملوں سے حفاظت کا باعث بنتی ہے ڈھال، اسی طرح روزہ جو ہے انسان کو مختلف برائیوں سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. والصدقۃ تطفئ الخطیئہ، صدقہ گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، یہ گناہوں کے لیے معافی کا سبب بنتا ہے تو یا غلطی کو مٹا دیتا ہے. کما یطفئ الماء النار، جس طرح کہ پانی آگ کو بجھا دیتی. وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور بالکل آدمی کا رات میں نمازوں کا اہتمام کرنا، قیام اللیل کا اہتمام کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استشہاد کے طور پر سورہ سجدہ کی آیت بھی پڑھی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. تو یہ قرۃ اعین یا آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے تیار کی گئی ہے اس کا علم ان لوگوں کو نہیں ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ بدلے کے طور پر ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جو راتوں کی نیند قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی جنت میں جانے والی ہیں، لے جانے والی چیزیں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں یہ چیزیں ذکر کی ہیں. ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. یہ جنت میں داخلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصلوا باللیل والناس نیام کی بات ذکر کی ہے. یہاں پر مزید اس حدیث میں یکجا کی گئی ہیں یہ ساری چیزیں. پھر اس کے بعد جو ہے ثم قال الا اخبرك برأس الامر، یہ جو دین کا سرا ہے یا جو دین کی اصل ہے، بنیاد ہے، اس کا کیا میں تمہیں علم نہ دوں یا اس کے تعلق سے کیا تمہیں نہ بتلاؤں؟ اسی طرح دین کا جو عمود ہے اس کے تعلق سے نہ بتلاؤں؟ اسی طرح جو اس کے کوہان کی جو بلندی ہے اس کے تعلق سے میں نہ بتلاؤں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رأس الامر الاسلام، یہ جو دین کا اصل ہے یا جو دین کی اصل ہے یا جو دین کا جس کو سر کی حیثیت ہم دے سکتے ہیں وہ اسلام ہے. اگر انسان اسلام کو نہ مانتا ہو پھر اس کے بعد کوئی بھی عمل کرے تو وہ
عمل اس کے لیے کسی قسم کے فائدے کا باعث نہیں بنے گا جب تک کہ یہ شخص صحیح طور پر مسلمان نہ ہو۔ اس کے بعد وعمودہ الصلاۃ، یہ دین کا جو عمود ہے وہ نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسرے الفاظ میں بھی بس دیگر احادیث میں کہا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو اس میں اقامت صلاح کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ عمود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان کیا۔ ذروۃ سنامہ الجہاد، اس دین کی بلندی یا اس دین کا جو شرف ہے وہ جہاد میں پوشیدہ ہے۔ ثم قال الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، اس دین کا جو مقصود ہے اس سے بھی کیا میں تمہیں آگاہ نہ کروں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، فأخذ بلسانہ وقال کف علیک ھذا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو تم تھامے رہو، کف علیک ھذا۔ قلت یا نبی اللہ وإنا لمؤاخذون بما نتکلم به، اللہ کے رسول کیا جو بھی ہم بولتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثقلتک امک یا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، جہنم میں جو چیزیں اوندھے منہ گرا رہی ہیں انسانوں کو، وہ ان کے زبانوں کی جنایات ہیں، یا ان کے زبانوں کے کیے ہوئے کا بدلہ ہے۔ حصائد یہ نتائج جو ان کے زبانوں سے جو باتیں کہی گئی ہیں اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے، گویا کہ وہی چیزیں انسانوں کو جہنم میں ڈھکیلنے کا سبب بن رہی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو خاص طور پر زبان کی حفاظت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تاکید کی، اس کی تو مختلف احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی ہے کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ زبان کی حفاظت کی اگر آپ ضمانت دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنت کی ضمانت دے دی ہے۔ تو یہ بات مختلف احادیث میں کہی ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ زبان سے انسان دشمنیاں مول لیتا ہے، زبان سے انسان ناشکری کرتا ہے، زبان سے انسان ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جس کا زخم بھرتا نہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کینہ کپٹ یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں، اس کا اہم سبب بنیادی طور پر زبان ہی ہوتی ہے۔ زبان سے یہ سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور انسان زبان ہی سے ان ساری چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے چغلی ہو، چاہے جھوٹ ہو، اسی طرح کہیں شہادت دینے کا معاملہ ہو تو جھوٹی شہادت ہو، یہ سارے کام زبان ہی سے انجام پاتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا کہ جہنم میں اوندے منہ جو چیزیں ڈھکیل رہی ہیں انسانوں کو، یہ ان میں زبان اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں لے جانے والی مختلف چیزوں کو یہاں بیان کیا، اور اس میں اہمیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی تاکید کی ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں، 30ویں حدیث، یہ تو 29ویں حدیث تھی، اس کے بعد ایک اور حدیث ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں، وقت ہے جی، تو 30ویں حدیث پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں۔ جی پڑھیے شیخ رفیق، کون پڑھ رہے ہیں؟ پڑھیے، آپ ہی پڑھ دیجیے۔ ایک منٹ انشاءاللہ، بس حدیث نکال رہا ہوں، ایک منٹ، میں اس کی شرح لے کے بیٹھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30ویں حدیث، ہاں ایک منٹ بس۔ عن ابی ثعلبہ الخشنی،
عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. لكم مفعول لأجله. تو یہاں پر کسرتان لکھا ہوا تھا. حدیث حسن رواہ الدارقطنی وغیرہ. اچھا چلیے الحدیث الثلاثون 40 نووی میں 30ویں حدیث حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو فرض قرار دیا. فرض کیا ہے؟ یہ اصولین کے درمیان تھوڑا سا ایک اختلافی مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فرض وہ ہے جس کا قطعی طور پر ثبوت موجود ہو. جیسے قرآنی آیات سے کوئی چیز ثابت ہے تو وہ قطعی ثبوت سے موجود ہے اسی لیے وہ فرض ہے. اور وجوب وہ ہے جس کا قطعی ثبوت جس کا قطعی ثبوت نہ ہو. اور دیگر ائمہ کے پاس یا جمہور کے پاس یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، فرائض ہوں یا واجبات ہوں، قرآن سے ثابت ہوں یا حدیث سے ثابت ہوں. یہ جمہور کا مسلک ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز قرآن سے ثابت ہو اور قرآن سے ثابت ہو تو وہ فرض ہے اور سنت سے ثابت ہو تو وہ واجب ہے. اس طرح کہتے ہیں. بہر صورت جمہور کے مطابق فرض ہو یا واجب ہو یہ دونوں کا کرنا انسان پر ضروری ہے. یہ چاہے اس کا ثبوت قرآن سے آئے چاہے اس کا ثبوت حدیث سے آئے، یہی راجح بات ہے. یہ فرائض کہیں یا واجبات کہیں، 5 وقت کی نماز واجب ہے کہیں 5 وقت کی نماز فرض ہیں کہیں، دونوں باتیں ایک ہی، دونوں ہی صورتوں میں کرنا ہی ہے یہ ایسے کام. اب تھوڑی سی جو کیا کہتے ہیں مثالوں کے ذریعے سے جو بات واضح کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 5 نمازوں کو فرض قرار دیتے ہیں، واجب کو سنت نہیں، کیا کہتے ہیں وطر کو سنت نہیں بلکہ وطر کو واجب قرار دیتے ہیں. یہ اس طرح کی کچھ اصولی اعتبار سے تھوڑی سی تفریق ہے. فرض فرائض یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض کر دی. فلا تضيعوها ضائع نہ کرو یعنی ان کو وقت پر ادا کرو، جو جس وقت کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کام اس وقت کیے جائیں. یہ ان فرائض کا ضائع نہ کرنا ہے. وحد حدودا فلا تعتدوها کچھ حدود اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں تو تم ان کو نہ پھلانگو. یہ حدود کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ تو حدود ایک سے زیادہ معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں آیت جو فرائض کی جو آیت ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہاں آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے ان حدود کے مطابق مان کر چلے گا، اس کی فرما برداری کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو یہاں پر جو حدود اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ المأمور یعنی یہ چیز کا حکم ہے، یعنی اس چیز کا حکم دیا گیا ہے. اور اسی طرح کبھی حدود اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جو الحد المأذون کہ یہاں تک ایک انسان یہ کام کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے آگے نہ بڑھے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، یہ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے کہا. تو یہ یہاں تک جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس حد تک یعنی
یہاں پر یہ اس سے الگ معنی میں ہے، جو پہلے معنی میں استعمال ہوا وہ الگ ہے، یہ جو دوسرے معنی میں استعمال ہوا یہ الگ ہے۔ یہ کہ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حد معزون، یعنی یہاں تک کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی، اور دوسرے اس میں جو استعمال ہوا ہے کہ یہ کلمہ حدود کے لیے، یعنی اگر اس سے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو گویا کہ اس نے اس حد کو پھلانگ دیا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی تھی۔ تو ابھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں حدود ان چیزوں کے لیے بھی جو عقوبات کے طور پر ہم سنتے ہیں کہ حدود کا نفاذ ہو رہا ہے، تو یہ حدود وہ ہیں جن کو ہم سزائیں کہتے ہیں، اسلامی سزائیں، ان کو بھی حدود کہا جاتا ہے۔ تو یہ عقوبات، تو یہ عقوبات کے معنی میں بھی حدود استعمال ہوتا ہے۔ تو حدود ایک سے زیادہ معنی کے لیے یہاں پر شرعی اعتبار سے استعمال ہوتا ہے۔ تو جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ تم اس کے قریب نہ جاؤ، تو مطلب یہاں پر یہ محرمات کے معنی میں ہے کہ یہاں تم ایسے حرام کردہ چیزوں کے قریب نہ جاؤ۔ پھر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اطاعت کی بات کہی تو پھر وہاں پر یہ الحد المأذون کے معنی میں۔ یہ ایک تو ہو گیا ایسا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کردہ چیزیں ہیں، جو بھی وصیت میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، المأمور به شرعا، یہ سب سے پہلا معنی۔ اور دوسرا معنی کہ الحدود ما اذن به، جس کی اجازت دی گئی، يدخل فيها الواجبات والمستحبات والمباحات، یہ ساری چیزیں اس کے اندر یہاں پر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری چیز محرمات، جو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا تو پھر اس کو آدمی اس کے قریب نہ جائے، یعنی اس کا ارتکاب نہ کرے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تو اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی محرمات ہیں۔ تیسرا معنی سزائیں، العقوبات کے معنی میں، جیسے حد السرقہ، چوری کی حد۔ حد کیا ہے؟ یہ وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو یہ تین معنیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو الحد المأذون، یعنی یہاں تک کی اجازت ہے، اس حد تک آپ یہ کام کر سکتے ہیں، لڑکے کو 2 گنا دیں گے، لڑکی کو 1 گنا دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الحد المأذون ہے کہ یہ اجازت ہے۔ دوسری چیز تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تو یہ ایسے حرام کردہ کام جس کے تعلق سے جس کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کو نہ پھلانگے، فلا تعتدوها فلا تقربوها، محرمات کے معنی میں۔ اور تیسری چیز عقوبات کے معنی میں بھی حدود کا استعمال ہوا ہے کہ حد السرقہ یا حد الخمر کہتے ہیں، تو چوری کی سزا یا شراب پینے کی سزا، اتنے کوڑے اتنے کوڑے۔ تو یہ 3 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں کے تینوں چیزیں حدود کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حد مقرر کی ہے تو اس کو اس کا حق دینا، جیسے الحد المأذون کے معنی میں، یا کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تو فلا تعتدوها، جب یہاں پر بھی حدیث میں استعمال ہوا کہ تم اس کو نہ تجاوز کرو، مطلب ہے کہ ایسے حرام کام کو تم ارتکاب نہ کرو۔ پھر جو تیسرے معنی میں کہا کہ حد الخمر یا حد السرقہ، یہ ساری چیزیں ہیں، تو ان کو بھی جو ہے نا آدمی ایسے کام بھی نہ کرے کہ جس کے اوپر حدود کا نفاذ ہو، تو یہ سارے حدود کو اللہ تعالیٰ کی نہ پھلانگے۔ تو یہ حدود تینوں معنی کے لیے شرعی اعتبار سے استعمال ہوا ہے۔ وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تو تم اس کی حرمت کو پامال نہ کرو۔ انتہا کا معنی حرمت کو پامال کرنا، اس کو خاطر میں نہ لانا۔ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، تو اب اللہ تعالیٰ نے شریعت میں یہ کام کرنے، یہ نہ کرنے کا حکم دیا۔ اب کسی چیز کے تعلق سے حکم نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ یہاں پر یہ چیز ذکر کرنا یا بتلانا بھول گیا، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ
اللہ تعالیٰ بغیر بھولے کے ہمارے اوپر رحم کھاتے ہوئے اس چیز کو اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا. فلا تبحثوا عنها، تو اس کے پیچھے ہم لوگ نہ پڑیں. تو یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ثعلبہ خشنی سے جو حدیث مروی ہے اس میں ذکر کی کہ ان فرائض کی پابندی کریں اور جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کے قریب نہ جائیں، جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں ان کو نہ پامال کریں، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کی خواہ مخواہ ان کے پیچھے نہ پڑیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، شریعت میں یہ کیوں حکم نہیں آیا، وہ کیوں نہیں آیا. یہ غیر ضروری کوشش ہے یا غیر ضروری سوالات ہیں کہ اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. جو شریعت میں حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا تو پھر یہ خود ہمارے لیے کافی ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں حدیث نمبر 30 سے متعلق. تو تقریباً تھوڑا سا وقت اور باقی رہ گیا ہے، تو یہاں پر بھی ہم لوگ رک سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر کل سے 31ویں حدیث انشاءاللہ ہم لوگ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے مشاہد. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے جی وہ بچے کی دودھ پلانے کی مدت 2.5 سال بولتے ہیں نا.